مختصر سی بات یہ ہے کہ تراویح فرض نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین رہا ہے کہ آپ نے صرف فرض نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھی، باقی نماز کا حصہ جس میں سنتیں، واجب، نوافل، یہ سب گھر پہ آپ پڑھتے تھے۔ ہماری اہل عرب پر کچھ لوگوں کو میں نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا کہ صاحب نماز مکمل نہیں پڑھ۔ گمان غالب یہ ہے کہ عرب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں اور نماز کا باقی حصہ تنہائی۔ ہمارے یہاں جس طرح سے اور بہت چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، اس طرح سے کچھ روایات بن گئی ہیں، جیسے ہم شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، اب وہ نفلی عبادات ہیں، لیکن کچھ روایت کیوں بن گئی کہ ہم مسجد میں اکٹھے ہوئے۔ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادات کو جتنا چھپا سکے اتنا ہی بہتر۔ صرف فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، وہ مسجد میں باجماعت ادا کر لی جائے۔ باقی تو تراویح کے اندر دقت ہمیں گھر پر ہی پیش آئی۔ ہم اجمی جو ایک طرف رہے، اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے، حافظ قرآن ان میں بھی بہت کم تعداد ہے، تو تراویح میں قرآن پاک کا پڑھا جانا اور ثواب کے علاوہ اس کی قرآن پاک کا جو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خود قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ تراویح اس کا ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ ہر سال قرآن پاک حافظ لوگ پڑھتے ہیں، ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں۔ حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو قرأت کرتے ہوئے سن کے ان کو اندازہ رہتا ہے کہ قاری صاحب نے کہاں پہ کوئی غلطی کی، یا خود کہیں اگر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں ادراک ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح قاری صاحب کی ابتدا میں تراویح ادا کرنے والوں میں کچھ الفاظ ایڈیشن یا آلٹریشن سے بچا رہا۔ تو تراویح کا گھر پر تنہائی میں پڑھنا ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہ ہو، تو مسجد میں جو نماز تراویح کا اجتماع ہوتا ہے اس میں یہ سہولت ہم جیسے لوگوں کو ہے جو حافظ قرآن میں ہے، پڑھا تو ہے لیکن ہم حافظ، تو یوں ہمارا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔